أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں اور دوستوں، نہایت واجب الاحترام ساتھیوں، اہل سنہ والجماعت سے تعلق رکھنے والے بریلوی مسلمانوں، کیا آئیے ہمارا غایت احترام سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کریں. آپ کے یہاں کا یہ جو جمعہ کا بیان ہے یہ محض اتفاقی ہے، کوئی ترتیب شدہ اور پہلے سے منظمہ بات کے تحت نہیں ہے. کل میرا آنا ہوا اور مجھے معلوم تھا کہ مجھے جانے میں تاخیر ہوگی، لہٰذا میں نے حضرت مولانا سید زاہد علی صاحب سے گزارش کی کہ مجھے یہ موقع فراہم کیا جائے، اور بہرحال انہوں نے یہ موقع عنایت فرمایا. اور کل جب انٹرنیٹ پر اس کا میسج دکھایا گیا آج کے بیان کا، تو اس میں ایک عنوان خاص کر دیا گیا تھا کہ اہل حدیث کے اصلی دشمن. اور جب یہ عنوان انٹرنیٹ پر گھوما تو بہت سارے لوگوں نے مجھے گالی دیا اور انہوں نے اس بیان کو انٹرنیٹ کی معرفت اس سے منگانا بھی چاہا. لیکن اب جب میں مسجد کی طرف آ رہا تھا اپنے قیام گاہ سے، مولانا زاہد صاحب نے مجھے یہاں کے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا حضرت کہ آپ جس فرقے کے رتن اسپیشل ہیں یعنی اہل حدیث کے، وہ ہمارے یہاں بالکل کم پائے جاتے ہیں، دور دراز میں ہیں. البتہ ان کے بڑے بھائی جو تقلید کرتے ہیں، وہابیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک مقلد وہابی، ایک غیر مقلد وہابی. اسماعیل ذہنی جو ہندوستان میں انگریزوں کا پہلا کٹھو تھا، انگریزوں کا نمک خوار تھا، نمک حلال تھا، اور انگریزوں کا پہلا زرخرید مولوی تھا، اس نے ہندوستان میں اس وہابی فرقے کو جنم دیا اور اس کی دو شاخیں نکلی، ایک ہے تقلیدی وہابی اور ایک ہے غیر مقلد وہابی. تو جو غیر مقلد وہابی ہیں وہ چار امام جو فقہ کے ہیں ان کے مذہب کو فالو نہیں کرتے، کسی ایک امام کا اتباع بھی نہیں کرتے، خود سے قرآن حدیث لے کر بیٹھتے ہیں، اپنا بھی بیڑا غرق کرتے اور ماننے والوں کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں. اور ایک وہابی وہ ہیں جسے عرف عام میں دیوبندی کہا جاتا ہے. یہ لوگ تقلید کرتے ہیں چاروں امام، اور بہت سے مسائل میں اہل سنت و جماعت اب جس کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے، بہت سی باتوں میں ان سے اتفاق کرتے ہیں. مثلا چاروں امام کی تقلید کریں گے. عقیدے کے امام ہیں امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ ان کی بھی تقلید کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو قرأت کے امام ہیں، جو حدیث کے امام ہیں، حتیٰ کہ دیوبندی طریقت کے چاروں سلاسل میں بیعت بھی ہوتے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کا ہمارا اختلاف پیری، مریدی، عرس، نیاز، فاتحہ، سندل، بنڈل، چادر، گاگر، ان چیزوں پر ہے، ان پر ہمارا دیوبندیوں سے اختلاف نہیں ہے. جب تک آپ اختلاف کی اصل نہیں سمجھیں گے تو آپ اپنے معافی ظاہر کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے اور قوم کو اپنی طرف راغب بھی نہیں کر سکتے. آج دیوبندیت کے کثرت سے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اور ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اور ہمارے بیچ چند فروعی مسائل میں اختلاف. میں خانہ خدا میں ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے کہتا ہوں کہ نیاز، فاتحہ، درود و سلام، اللہ والوں کے آراز کرنا، نام اقدس کے انگوٹھے چومنا، قیام تعظیمی کرنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، مقامات مقدسہ کی زیارت کرنا اور سامنے برتن رکھ کے فاتحہ پڑھنا، یہ ایسے مسائل ہیں کہ جس کو اگر کوئی نہ کرے تب بھی وہ مسلمان رہے گا، چونکہ یہ ضروریات دین میں سے نہیں، یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. ضروریات دین الگ چیز ہے، ضروریات اہل سنت الگ ہے.
اور مراسمات اہل سنت الگ ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے، یہ چیزیں اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے۔ کوئی شخص پوری زندگی فاتحہ نہ پڑھے تب بھی وہ مسلمان رہے گا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس پر کفر کا لیبل چسپاں کر دیں۔ تو اب سمجھنا یہ ہے کہ جب ہمارے اور ان کے بیچ یہ مسائل جھگڑے کا سبب نہیں ہے، یہ مسائل تو قیام بریلی اور قیام دیوبند سے پہلے بھی علماء کے بیچ معرکۃ الآراء رہے ہیں، زیر بحث رہے ہیں، علماء کے بیچ اس پر بحث ہوتی رہی ہے، قیام دیوبند سے پہلے اور قیام بریلی سے پہلے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کا اور ہمارا جو اصل اختلاف ہے، جو نفس اختلاف ہے، جو بنیادی اختلاف ہے، جس کو بیسیکلی اختلاف کہیں گے، وہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر۔ اور وہ قوم کو ورغلاتے ہیں کہ بھئی آپ چند چیزیں کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، بس اسی کا اختلاف ہے۔ اور پھر ہمارا نوجوان سوچتا اگر انہی باتوں کا اختلاف ہے تو چلیے کوئی بڑی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دھیرے دھیرے دیوبندیت پھیلتی جا رہی ہے اور ہم لوگ خواب خرگوش کے اندر ہے، ہم لوگ بس میلاد فاتحہ نیاز وغیرہ کر کے اس گمان میں ہے کہ پوری دنیا میں ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایسا نہیں ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بس مذہبیت بڑھ رہی ہے۔ آپ کے اندور شہر میں جب سرکار مفتی اعظم تشریف لاتے تھے اس زمانے میں، کیا دیوبندیت اس حد تک موجود تھی اس شہر میں؟ نہیں، آج بڑی کثرت سے موجود ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہماری اپنی کمیاں ہیں، لٹریچر کی کمی ہے، مدارس ڈھنگ کے نہیں ہے، یا ائمہ حضرات جو مساجد کے اندر ہیں وہ سیزنیبل تقریر کرتے ہیں، ان کے پاس 12 تقریریں ہوں گی اور بیچارے اسی کو رٹا مارتے رہیں گے۔ ان کو معلوم ہے جو اس محرم میں سنی نیکسٹ محرم میں وہ لوگوں کو یاد نہیں رہتی ہے۔ یا پھر اماموں کے کمرے میں جاؤ تو چھوچھا کی کتابیں ملیں گی، شبستان رضا، مجمع اعمال رضا، نقش سلیمانی وغیرہ وغیرہ۔ القصہ مختصر یہ اس بات کی بہت شدت سے ضرورت ہے کہ علماء میں بھی اتحاد پیدا ہو اور علماء بھی اس سلسلے میں ٹھوس قدم اٹھائیں کہ وہابیت و دیوبندیت کا خاتمہ کیسے کیا جائے۔ ہندوستان میں جب اسماعیل دہلوی نے فرقہ وہابیہ کی بنیاد رکھی تو فرقہ وہابیہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک ہے غیر مقلد اور ایک ہے دیوبندی۔ اب غیر مقلد تو خود اسماعیل دہلوی بھی تھا، اس نے ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں رفع یدین کیا۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے اس گدھول العزیز سے پوچھا کہ تم نے رفع یدین کیوں کیا؟ تو بولے حضرت رفع یدین کرنا سنت ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں سنت تو ہے۔ تو کہا جب سنت ہے تو لوگوں نے رفع یدین کرنا چھوڑ دیا، وہ سنت مردہ ہو گئی، میں اس سنت کو زندہ کر کے 100 شہیدوں کا ثواب کما رہا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا نہ کرنا بھی تو سنت ہے، نہ کرنا بھی تو سنت ہے، اور وہ سنت تو ہے لیکن منسوخ ہے۔ بے وقوف مردہ سنت کو زندہ کرنے کا ثواب تب ملے گا جب اس کے مقابلے میں کوئی بدعت ہو، جب سنت کے مقابلے میں سنت ہو تب سنت کو زندہ کرنے کا کہاں ثواب ملے گا؟ تو بہرحال مولوی اسماعیل دہلوی نے اس فرقے کی بنیاد رکھی، اہل حدیث۔ اب یہ بھی تیزی سے پھیل رہے ہیں، دیوبندی بھی تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں۔ اب دیوبندیوں نے دماغ لگایا، اپنے باطل مذہب کو پھیلانے کے لیے 2 طریقے اپنائے۔ ایک طریقہ تو یہ اپنایا کہ بھولے بھالے لوگوں کو جن کا تعلق دین سے، علماء سے، خانقاہوں سے، اہل اللہ سے کم ہے، ان کو نماز و کلمے کی آڑ میں جماعت میں لے کر جاؤ، اور جماعت والے کبھی نہیں بولیں گے نیاز مت کرو، فاتحہ مت کرو، کبھی نہیں بولیں گے، آپ مجھ سے لکھ کر لے لیں گے۔ وہ ایسی گٹھی میں پلا دیتے ہیں، 40 دن 4 مہینہ اگر وہ جا کر آ گیا تو وہ خود ان کی بولی بولنے لگتا ہے۔ تو ان کو معلوم ہے کہ جاہلوں کو بیانات کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے نہیں ہینڈ اوور کیا جا سکتا ہے، تو جماعت کے ذریعے جوہلا کی ذہن سازی کی، اور پھر ایک مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے، یہاں دیوبندی آپ کے محلے میں رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے کہ قیام دیوبند کب ہوا؟ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد، تاسیس، سنگ بنیاد کب رکھی گئی؟ وہ 1856 میں رکھی گئی۔ اب ایمانداری سے بتائیں 1856 میں ہندوستان میں مغل حکومت تھی، شاہ سوری کی حکومت تھی، تیموری اقتدار تھا، ساسانی اقتدار تھا، غزنوی اقتدار تھا، کون سا مسلمانوں کا اقتدار تھا؟ 1856 میں کون سی حکومت تھی؟ بولے نا بھائی، انگریزوں کی حکومت تھی۔ عجیب بات ہے، مولانا احمد رضا کو کہتے ہیں کہ انگریزوں کا ایجنٹ تھے۔ ارے مولانا احمد رضا خان کی شدت کا عالم یہ تھا کہ اس زمانے میں خط پہ فوٹو لگانا ملکہ وکٹوریہ کا ضروری ہوتا تھا، خط نہیں جاتا تھا۔
اعلیٰ حضرت اس کا فوٹو الٹا لگاتے تھے، یعنی اس کا تاج گر جائے، اس کی حکومت ختم ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کا انگریزوں سے نفرت کا یہ عالم تھا۔ القصہ مختصر یہ کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام رکھا گیا 1856 میں۔ اب ان دیوبندیوں سے پوچھو کہ کسی اسلامی اقتدار میں، اسلامی دور حکومت میں تم نے مدرسہ کیوں نہیں بنایا؟ انگریزوں کے دور میں آپ کا مدرسے کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انگریزوں نے بھرپور ان کی مالی مدد کی ہے۔ اتنا ہی نہیں، خود ان کے ایک عالم لکھتے ہیں کہ ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی کو انگریزی حکومت سے 600 روپیہ ماہواری آتا ہے۔ الہی خیر رہتا ہے جن کو اردو بولنے کی تمیز نہیں ہے، ماہواری کس کو آتا آپ گھر جا کر پتہ کر لیں۔ ان کے عالم لکھ رہے ہیں کہ ہمارے حضرت کو ماہواری آتا تھا۔ بتاؤ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نبی کو اردو پڑھائی۔ اب ایک گھامروں خر دماغوں بیدار کے بودموں ماہانہ آتا تھا لکھنا چاہیے کہ ماہواری آتا تھا۔ اردو لکھنی نہیں آتی ہے اور دعویٰ ہے کہ ہم نے نبی کو اردو پڑھایا ہے۔ الہی خیر گردانی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہرحال انگریزی دور اقتدار میں دارالعلوم دیوبند کا دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اب جو لوگ پلٹ کر مولانا احمد رضا خان بریلوی کو انگریزوں کا ایجنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے آج تو میں تقریر کے بعد چلا جاؤں گا، لیکن اس شہر میں جتنے دیوبندی مولوی ہیں، جتنے ان کے مفتی اعظم، ویسے بھی ان کے یہاں ایک آنکھ کا جو اندھا ہوتا ہے وہ مفتی ہوتا ہے، اور جو دونوں آنکھ کا اندھا ہو وہ مفتی اعظم ہوتا ہے۔ جتنے آپ کے شہر میں دیوبندیوں کے مفتی اعظم ہوں، مدرسے ہوں، مولوی ہوں، ان سب کو میرا کھلا چیلنج یہ مناظرہ ہے کہ وہ اپنے اکابرین کا اسلام قرآن و سنت، سلف صالحین اور فقہ حنفی کی روشنی میں ثابت کر دیں۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، وہ دن کبھی نہیں آ سکتا جب یہ اپنے اکابر کی عبادات پر مناظرہ کریں، پلٹ کر کہیں گے کہ مولانا احمد رضا خان کا اسلام ثابت کرو۔ عجیب بات ہے، مولانا احمد رضا کا کفر تو علماء دیوبند سے ثابت کرو۔ کسی ایک دیوبندی عالم نے مولانا احمد رضا کو کافر کہا ہو، کسی ایک بڑے دیوبندی عالم، پوری تاریخ کھنگاری ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے۔ بلکہ مولانا تھانوی جو خود کہہ رہا ہے، جب اعلیٰ حضرت کے انتقال کی خبر سنا، مشہور واقعہ ہے کہ اگر وہ مجھے کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے، تو وہ تو اپنے کفر کا خود اقرار کر رہا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی 1856 میں، اور اس کے بعد وہاں سے جو کتابیں لکھی گئی ہے، براہین قاطعہ، تہذیب الناس، حفظ الایمان وغیرہ وغیرہ کتابیں، یہ قیام دیوبند کے بعد لکھی گئی۔ اب جو لوگ مولانا احمد رضا خان کو انگریزوں کا ایجنٹ کہتے ہیں، وہ ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتا دیں، واللہ باللہ بتا رہا ہوں بغیر منہ دیکھے بات کرنا، کہ انگریز مذہب کے اعتبار سے کیا کرسچن ہے نا بھائی، جیسے یہودی حضرت عیسیٰ سے اوپر جتنے ہیں سب کو، حضرت موسیٰ سے اوپر جتنے ہیں سب کو مانتے، نیچے حضرت عیسیٰ کی نبوت کو نہیں مانتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ سے اوپر جتنے انبیاء ہیں سب کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ سے نیچے اتر کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو نہیں مانتے۔ یہ تو ہم مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب قصہ مختصر یہ کہ انگریز مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے۔ اب بتاؤ کہ انگریز مولانا احمد رضا کو پیسہ کس بات کا دیں گا؟ رسول اللہ کی نعتیں لکھو، رسول اللہ کی شان بیان کرو، رسول اللہ کے رات دن گیت گاؤ، سرکار کی شان اقدس میں قرآن کریم میں جب ترجمہ کرو تو جہاں جہاں ایسے نازیبا کلمات ہیں ان کو ہٹا کر مدح و شان والے کلمات لے کر آؤ، اللہ کے رسول کی نعت بیان کرو۔ انگریز اس کے لیے تو پیسہ نہیں دے سکتا۔ ایک کامن بات بتا رہا ہوں، کوئی بہت ڈیپلی اندر جا کر اور گھس کر کتاب میں جا کر ہی سمجھ میں آئے کہ ایسا نہیں ہے۔ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ انگریز کرسچنز ہیں، وہ تو ہمیشہ سے سرکار کی شان گھٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ ایک انگریز حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں آیا، ابھی جن کا میں نے واقعہ سنایا رفع ذہن والا، ان کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضرت آپ کے قرآن کے مطابق ہمارے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام وہ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ چوتھے آسمان پر ہے۔ تو اس نے کہا یہ بتائیے آپ کے نبی کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا زیر زمین دفن ہے۔ تو کہا بڑے کس کے نبی ہوئے، جو اوپر ہیں یا جو نیچے ہیں؟ وہ سمجھنے لگا میں نے بڑی معقولیت کی بات کر دی۔ تو حضرت نے فرمایا ارے گدھو الذی، تیرے حساب سے جو اوپر ہے وہ بڑا ہے، جو نیچے ہے وہ چھوٹا ہے، کبھی تو نے ترازو دیکھا؟
ترازو میں جو پلہ ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر جاتا ہے، جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے۔ ہمارے نبی بھاری تھے اس لیے نیچے رہ گئے، تمہارے نبی ہلکے تھے اس لیے اوپر چلے گئے۔ یہ حضرت شاہ صاحب نے جواب دیا اور خوب فرمایا، کاسن سمندر میں کبھی غوطہ خوری کی ہے؟ کہا جی۔ تو کہا حباب بلبلا کہاں ہوتا؟ کہا اوپری سطح پر۔ کہا موتی کہاں ہوتا؟ کہا نیچے۔ تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موتی ہے، اس لیے زیر زمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ زمین و آسمان کا مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ، جیسے آج کل مناظرے ہو، مناظرہ ہوا تو ایسا زبردست مناظرہ کہ آسمان اپنی فضیلت ثابت کر رہا ہے، زمین اپنی فضیلت ثابت کر رہی ہے، اور دونوں اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ آخر میں زمین نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ آسمان کی پیٹھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹیڑھی ہوگی۔ آپ اوپر دیکھیں آسمان آپ کو سیدھا دکھے گا کہ چاروں طرف ایسے جیسے کٹورا رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے، خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے۔ زمین نے کیا کہا؟ سن ہم پہ ہے مدینہ وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ ہے مدینہ وہ رتبہ ہے ہمارا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پرمسعود زمین کے جس خطۂ ارض سے لگا ہوا ہے، خطۂ ارض سے لگا ہوا ہے، وہ تمام جہانوں سے حتیٰ کہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو لوگ امام احمد رضا خان کو انگریزوں کا ایجنٹ کہتے ہیں، کیا انگریز انہیں اس بات کے پیسے دے گا کہ وہ رسول اللہ کی شان بیان کریں اور یہ کہیں کہ جس کے دل میں نبی کے لیے ذرہ برابر بغض ہو، اگرچہ وہ تمہارا کیسا ہی عزیز کیوں نہ ہو، تمہارا باپ بھائی استاد شیخ مرشد کیوں نہ ہو، اسے دل سے ایسے نکال کر پھینکو جیسے دودھ سے مکھی نکال کر پھینکی جاتی ہو۔ جس نے زندگی بھر یہ درس دیا انہیں جانا انہیں مانا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس لیے انگریز امام احمد رضا کو پیسے دے گا؟ ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے، انگریز اگر پیسے دے گا تو اس لیے ضرور دے گا کہ تم نبی کی شان گھٹاؤ، اور واقعی میں یہ کام کیا ہے۔ یہاں جتنے وہابی دیوبندی عقل کے اندھے شکل کے گندے دیو کے بندے رہتے ہوں، ان کو مناظرے کا شوق چغلایا ہو تو کبھی بھی مولانا زاہد صاحب کے پاس آ جانا اور پھر مجھ سے مناظرہ کر لینا۔ سنیے، آپ کے اکابرین نے، عوام تقریباً جانتی ہے، مولوی اشرف علی تھانوی نے کتاب حفظ الایمان میں سرکار کے علوم شریفہ کو، سرکار کے علم کو بچوں، پاگلوں، جانوروں، درندوں، چرندوں، گزندوں، جمی حیوانات و بہائم سے تشبیہ دے کر سرکار کے علوم اقدسہ کی سخت توہین کی ہے۔ براہین قاطعہ میں شیطان کو حضور سے زیادہ عالم مان کر سرکار کی توہین کی گئی ہے، اور تقویت ایمان میں جا بجا جگہ جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ ہے علماء دیوبند کا کردار، اس لیے علماء دیوبند کو انگریزوں نے خریدا تھا۔ اور سنیے کہ ان لوگوں نے قرآن و سنت کی جھوٹی تعویلیں کر کے مسائل کو غلط بتایا ہے۔ ایک بات میں بتا دوں، تھوڑی دیر ہے اس لیے، کافر کیسے ہوتا ہے، میں نے شاید موتی طویلہ میں جب باباؤں کا رد کیا تھا تو وہاں اس پر مختصر سی روشنی ڈالی، اس کے بعد بھی بڑی آگے گئی تھی صاحب بابا پارٹی کرتا ہے۔ خیر، کافر دو باتوں سے ہوتے ہیں کافر۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو میں ٹھپا لے کر آیا ہوں اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہوں گا۔ کیا پتا کس بات سے، کس جملے سے، کس کلمے سے آپ کا تعلق اسلام سے ٹوٹ جائے۔ ضروریات دین میں جو کچھ ہے اس میں سے کسی ایک بات کا انکار یہ کفر ہے۔ مثلا نمازیں 5 ہیں، ان کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ خدا کی وحدانیت و یکتانیت کا انکار کفر ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا انکار یہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی فرضیت، حج کی فرضیت، زکات کی فرضیت، دین اسلام کا حق ہونا، سوالات قبر، تقدیر کا ہونا، قیامت کا ہونا، وجود ملائکہ، جنت و جہنم، یہ جو ضروریات دین میں جو چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا، گنہگار ہے، کافر نہیں ہے، اور ایک شخص نماز کے فرض ہونے کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ تو ایک تو کافر ہوا انکار سے، اور ایک ہوتا ہے تعویل باطل سے۔ اس کو سمجھیں،
مثال کے طور پہ ایک شخص نماز کے فرض ہونے کا انکار نہیں کرتا، لیکن نماز کا جو معنی ہم اور آپ سمجھتے ہیں اس معنی کے خلاف کوئی نیا معنی بولتا ہے۔ مثلا نماز قرآن میں کیا آیا؟ قرآن میں جہاں جہاں نماز کا لفظ آیا، ان الصلاۃ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز قائم کی گئی ہے مومنین پر بدے ہوئے وقتوں پر۔ نماز کے لیے قرآن میں جو لفظ آیا وہ کیا ہے؟ صلاۃ۔ عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ اس میں ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ اب صلاۃ کا ایک معنی دعا بھی ہوتا ہے۔ اب کوئی بابا چٹیا سرکار، لٹیا سرکار، کمک پنیا سرکار، لمبے بالوں والی سرکار، جھاڑو والی سرکار، آج کل یہ سرکاریں بڑی نکلی ہیں نا مزاروں پر، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہننے والے، مورچھل ماننے والے، جنت کا ٹکٹ بانٹنے والے بابا، ایسے ڈھونگی باباؤں سے اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک بات آپ اچھے سے سمجھیں کہ بریلویوں پہ جتنا اعتراض ہے، نقطہ دے رہا ہوں، کیا بات ہے، بریلویوں پہ جتنا اعتراض ہے ان کے جاہلوں کی وجہ سے، اور دیوبندیوں پہ جتنا اعتراض ہے ان کے علماء کی وجہ سے۔ دیوبندیوں پہ جو اعتراض ہے ان کے علماء کی وجہ سے، اور ہمارے یہاں جو اعتراضات ہیں وہ ان جہلا کی وجہ سے۔ بہرحال اب کوئی بابا صلاۃ کا معنی دعا کرے، کیا صاحب ہم تو دعا کرتے ہیں، یہ اٹھک بیٹھک والی نماز مراد نہیں ہے، اس نے لفظ کا دوسرا معنی بیان کیا ہے، تب بھی وہ کافر ہے، اس لیے کہ قرآن میں جہاں جہاں صلاۃ آئی ہے اس سے مراد یہی نماز پنجگانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو معنی اوپر سے آ رہا ہے اس کو اجماعی جو معنی ہے، تواتر سے جو معنی آ رہا، اس معنی کا، اس لفظ کا نیا معنی کر دینا یہ بھی کفر ہے۔ اب اسی طریقے سے سرکار آخری نبی ہے، اس میں کسی مسلمان کو ذرہ برابر شک نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ مسلمانوں کا بچہ بھی بتا دے گا کہ آمنہ کلال کے بعد عبداللہ کے دودھ یتیم کے بعد اب تخت نبوت پہ دوسرا کوئی بیٹھے گا۔ سرکار آخر الانبیاء، قرآن کہہ رہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن خاتم کا ایک معنی انگوٹھی بھی ہوتا۔ اب قادیانی نے یہی تو معنی کیا، مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے کہا کہ بھئی جتنے نبی سے پہلے آتے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ ان کو نبوت ڈائریکٹ دیتا تھا اور وہ ڈائریکٹ من جانب اللہ نبی بنائے جاتے تھے، لیکن اب جو نبی آئیں گے حضور کے بعد تو نبی بنانے والی انگوٹھی حضور کو دی گئی، اب حضور اس پہ ٹھپا لگائیں گے اور نبی بنائیں گے، تو میں جو نبی ہوں وہ امتی نبی ہوں، یعنی ایک طرف سے امتی ہوں، دوسرے طرف سے کیا ہوں؟ نبی ہوں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کے دعوے اس کی تمام کتابوں پر، اور جو لوگ جماعت احمدیہ سے جڑے ہوئے ہیں آپ سے معلوم کر لیں، ان کی ویب سائٹ وغیرہ پہ دیکھ لیں کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو امتی نبی مانتے ہیں، ذلی نبی مانتے ہیں، بروزی نبی مانتے ہیں۔ تو مرزا غلام قادیانی بھی پہلے عالم ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ولی ہونے کا، پھر مجدد ہونے کا، پھر مہدی ہونے کا، پھر مسیح موعود ہونے کا، پھر ابن مریم ہونے کا، پھر ذلی نبی ہونے کا، پھر بروزی نبی ہونے کا، بعد میں اس نے آخر میں کرشنا بھی ہونے کا دعویٰ کیا، رام بھی ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ بہت بڑا گھامت تھا، اس کی عقل ٹھکانے نہیں تھی، وہ اتنا بڑا بیت تھا کہ اس کو 3 بھاشا میں وہی آتی، اتنا بڑا بیت۔ ایک ڈھیلا رکھتا تھا یہاں استنجا سکھانے کا، ایک رکھتا تھا گڑ چوسنے کا، اس کی شوگر لو ہوتی تھی نا، تو ایک دن خود ہی لکھتا ہے کہ میں نے اچانک میں جو ہے استنجا والا ڈھیلا چوس لیا، گڑ کا ڈھیلا سمجھ کے۔ تو ایسا گدھا آدمی نبی بن سکتا؟ ایک جگہ مناظرہ تھا مہاراشٹر میں، تو مناظرہ تھا اہل حدیث اور قادیانیوں کا۔ اب بھائی مسئلہ تو اہل حدیث کا ہمارا دیوبندیوں کا ختم نبوت ایک ہے نا اس مسئلے میں۔ اب مسئلہ تھا، اس پر مناظرے کے لیے اہل حدیث مولوی گیا، تو اس نے لکھ دیا پہلے کہ میں جو کہوں گا قرآن حدیث سے کہوں گا۔ اب جب یہ کھڑا ہوا، جھاپک ہوا داڑھی والا غیر مقلد مولوی، جس کا فیض العلوم کی بہت بڑا تھا، اب وہ قادیانی مناظر اس کو چلنے نہیں دے، بھیا حدیث سے دکھا، قرآن سے دکھا۔ اب صاحب ان کے ہارنے کی نوبت آئی، لوگ ہمارے پاس آئے، کہا حضرت آپ ہی کچھ کر لیجیے، آپ ہی کچھ بیڑا پار لگا دیں، آپ چل کر مناظرہ کر لیں۔ تو میں نے کہا بھائی مناظر تو اہل حدیث تھا، تو کہ ہم کیوں جائیں؟ لوگوں نے کہا حضرت ختم نبوت کی بات ہے اس لیے چلے، اور کوئی مسئلہ نہیں، ختم نبوت کی بات ہے۔ میں گیا، جب میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا ایک کام کریں، آپ مناظر بدل دیں، اب میں مناظرہ کروں گا۔
تو قادیانی مناظر کہنا بولے مولانا آپ کو شرط معلوم ہے کیا؟ میں نے کہا بتائیں. بولے شرط یہ ہے کہ جو بھی محمدی مسلمان، وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، ہم کو محمدی مسلمان کہتے ہیں، بولے جو بھی محمدی مسلمان بات کرے گا قرآن حدیث کی روشنی میں کرے گا. میں نے کہا جی ہاں مجھے قبول ہے. تو وہ بڑا خوش بادشاہ جھانک رہا ہے کہ بھائی اسی پر تو میں نے اس کو ہرایا. تو کہنے لگا مولانا یہ شرط آپ کو قبول ہے؟ میں نے کہا جی ہاں قبول ہے. تو میں نے کہا پہلے یہ تو بتائیں حدیث کہتے کس کو؟ بولے مولانا حدیث نبی کی بات کو، نبی کے کام کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا مرزا نبی تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں تو بول نہیں سکتا، اس کی پبلک بیٹھی تھی. وہ کہہ رہا ہاں نبی تو تھے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آج اسی کی باتیں پڑھ کے سناتا ہوں. پھر میں نے براہین احمدیہ اور الہام آسمانی وغیرہ وغیرہ، بشارت نبوی، ختم نبوت کی حقیقت، جتنی کتابیں تھیں کھول کھول کر دکھائی کہ مرزا کہتا ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہ ہو نہیں جو میرے وجود کے اندر نہ ہو، تنہا میرے وجود کے اندر تمام تر بیماریاں. مرزا نے کبھی زندگی میں زکات نہیں دی، مرزا نے کبھی با جماعت نماز نہیں پڑھی. مرزا کا دل آ گیا، محمدی بیگم پر لے کر بھاگا تو اہل حدیث مولوی نے 5 روپے لے کر دہلی کی جامع مسجد میں میاں نذیر حسین دہلوی نے اس کا نکاح پڑھایا. پہلے مرزا بھی غیر مقلد تھا. بہرحال مرزا کہتا ہے زندگی میں کبھی زکات نہیں دی، کبھی اس نے باجماعت نماز نہیں پڑھی، کبھی اس نے نیکی کے کام نہیں کیے، صدقات نہیں دیے، زکات نہیں دیے. تو میں نے کہا بے وقوفو یہ بتاؤ اللہ کو ایسا گھٹیا آدمی ملا تھا نبی بنانے کے لیے؟ اگر نبی ہی بنانا ہوتا تو ابو بکر میں کیا کمی تھی؟ حیدر میں کیا کمی تھی؟ ارے ابو بکر تو وہ ہے کہ خطیب کہتا افضل البشر بعد الانبیاء، نبی کے بعد تحقیق یہ ہے کہ 7 طبق آسمان 7 طبق زمین کے اوپر انبیاء کی جماعت کے بعد ابو بکر سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ ابو بکر ہے. تو بھائی ابو بکر میں کیا کمیاں تھی؟ پھر جو میں نے مرزا کے نکالا کہ مرزا کہتا میں انگریزی پودا ہوں، میں نے 56 سال تک ملکہ وکٹوریہ کی خدمت کی ہے اور مجھے انگریزوں نے ہندوستان میں نبی بنا کر بھیجا ہے. تمام چیزیں کھول دی. اللہ نے ایسا ذلیل و خوار کیا کہ قادیانی اس علاقے میں منہ اٹھانے کے لائق نہیں رہے. القصہ مختصر یہ کہ قادیانی ختم نبوت کا جو معنی ہے، بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں اس معنی کو؟ پہلے اس معنی کو ہم بھی تو سمجھے. ہمارے نزدیک ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آسمان کے 7 طبقات اور زمین کے 7 درجات بحیثیت نبی کوئی پیدا، نبی ذلی، نبی بروزی، نبی تشریعی، نبی غیر تشریعی، یہ 4 حیثیتوں کے نبی کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے تمام، جیسے ابلیس پر اللہ نے تمام کمیرگی اور بےہودگی کے تمام فضائل کو ختم کر دیا، اب کوئی کتنا ہی بڑا شیطان بننا چاہے ابلیس سے بڑا نہیں بن سکتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام اوصاف حمیدہ اور اوصاف حمیدہ کو سرکار میں جمع کر دیا. اب سرکار سے بڑھ کر کوئی صاحب عظمت ہو ہی نہیں سکتا، سرکار سے بڑھ کر صاحب عظمت نہیں ہو سکتا ہے. القصہ مختصر یہ کہ سرکار نبی ہے، آخر الانبیاء، افضل الانبیاء، نبی الانبیاء، امام الانبیاء. سرکار نبی الانبیاء بھی ہے. انبیاء پر بھی ضروری تھا کہ حضور پر ایمان لائے. سرکار صرف ہمارے نبی نہیں ہے، انبیاء کے بھی نبی ہیں. اب اعلیٰ حضرت کو دیکھا نا، کہتے ہیں قیامت کے میدان میں جب تمام انبیاء ایسے کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے اپنی شان کے لائق، تو پھر سب کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کر جاؤں گا اور کہوں گا کروں انبیاء سے عرض کیوں مالک، کروں انبیاء سے عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال اب سرکار اس حیثیت سے خاتم ہے، اس حیثیت نہیں کوئی ضرورت نہیں، سرکار اس حیثیت سے خاتم ہے کہ قیامت تک اب نبی کی حیثیت سے کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. یہ لفظ ختم نبوت کا معنی ہے. ختم نبوت کا یہ معنی کرنا، ختم نبوت کا معنی دیوبندیوں نے کیا کیا؟ دیوبندیوں نے ختم نبوت کا معنی یہ کیا ہے کہ سرکار صرف مرتبے میں خاتم ہے، یعنی اب اتنے بڑے مرتبے کا نبی نہیں آ سکتا، آ تو سکتا ہے چھوٹے مرتبے کا، نبی سے چھوٹے مرتبے کا. تو دیکھیے جو قاسم نانوتوی کی کتاب ہے تہذیب الناس،
जिस पर इटारसी में या कहाँ वो बिहार में मुनाजरा हुआ था मौलवी ताहिर गयानी से, जिसमें उसने लिखा है कि अवाम के ख्याल में तो आपका खात्म होना बईमाना, ये आप आखिरुल अंबिया है, मगर अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या तआखुर ज़मानी में बिज़ात कोई फजीलत नहीं। कहता है कि अगर हुजूर आदम की जगह आते, यानी आदम पहले आएगा, अगर हुजूर उस वक्त आते और तमाम अंबिया बाद में आते तब भी हुजूर ही बड़े रहते। अरे हुजूर तो सिर्फ मर्तबे में आखिरी है, मर्तबे में खातम है। तो ये अकीदा मुसलमानों का है। देखा है आप लोग भी चकरा गए, नहीं समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हालांकि बंगाली तो बोल ही रहा हूँ, हालांकि हमारे मदरसे में भी बंगाली बच्चे पढ़ते हैं, वो हिंदी की चिंदी कर रहा है। देवबंदियों के आलिम ने तहजीरुन नास में सफ़ा 8 पर जो लिखा है कि हुजूर जो आखिरी नबी है वो सिर्फ मर्तबे के लिहाज से खातमे रुतबी है, खातमे मकानी नहीं है, खातमे ज़मानी नहीं है, खातमे रुतबी है। तो आप क्या सरकार को सिर्फ खातमे रुतबी मानते? हम तो सरकार को खातमे रुतबी, खातमे मकानी, खातमे ज़मानी सब मानते हैं। हमारे नज़दीक अब कोई नबी की हैसियत से पैदा नहीं हो सकता। हज़रत ईसा का आना पैदा होना नहीं है, वो तो पैदा पहले ही हो चुके हैं। अब वो आएंगे नबी की हैसियत से, और सुभान अल्लाह जब वो फैसले करेंगे तो मज़हब हनफी की तायीन होगी। दुनिया में एक ही मज़हब रहेगा, अहलुस सुन्नह वल जमा, और एक ही फ़िक़्ह रहेगी, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह की। अब देवबंदी आलिम ने खत्म नबूवत का जो माना किया है कि सरकार आखिरी नबी है रुतबे के लिहाज से, ये माना इंदौर के तमाम देवबंदी और जो इनका पेटुल उलूम है यहाँ बहुत बड़ा, और जो इनका यहाँ मुफ्ती आज़म हो, या इनके पूरे मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में जहाँ भी कोई आलिम हो, तहज़ीरुन नास की इस इबारत पर मुझसे मुनाज़रा कर ले, और मैं साबित करता हूँ कि मौलाना कासिम नानोतवी ने, मैं खाने खुदा में अल्लाह को समी और बसीर जान कर कहता हूँ, मैं दावे से साबित करूँगा कि मौलाना कासिम नानोतवी ने सरकार के आखिरी नबी होने का इनकार किया है। और ये अकीदा मुसलमानों का नहीं है, ये अकीदा तो अंग्रेजों का अदा करता है। जब मौलाना कासिम नानोतवी ने ये लिखा नया नबी पैदा हो सकता है, तो पंजाब में हो गया। क्या बात है, पंजाब में हो गए। देवबंदियत के पेट से बहुत से फितनों ने जन्म लिया। देवबंदियत उम्मुल फितन है, उम्मुल फितन, फितनों की माँ। उसके पेट से कई फितनों ने जन्म लिया है। अहले हदीसियत भी इसी से पैदा हुए, मुनकिरीन हदीस भी इन्हीं से पैदा हुए। वो एक लंबी बहस है, वो इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर। किस्सा मुख्तसर ये कि तहज़ीरुन नास जो किताब है बानी दारुल देवबंद मौलाना कासिम नानोतवी की, उसमें पहले सफ़ा 8 पर सरकार के आखिरी नबी होने का जो मतलब मुसलमान समझते हैं उसको आवाम का ख्याल बताया गया, और पढ़े लिखे लोगों का ख्याल कुछ और बताया गया। फिर सफ़ा 40 पर 21 पर इसी तरीके से लिखा कि बिलफर्ज बाज़माने नबवी, अगर कोई नबी पैदा हो फिर भी सरकार के आखिरी नबी होने में कोई फर्क नहीं आएगा। और कोई ये कहे कि भाई बिलफर्ज मेरे 2-4-10 बाप हों, तो इसी फर्ज के साथ उसकी गैरत का तकाजा क्या होगा? लोग क्या करेंगे? उसके साथ पुस्तकों करना लेंगे, कम वक्त तुझे हलाली होने पर सबर नहीं, खामखा का हराम हुआ जा रहा। तो जब बिलफर्ज के साथ 2-4 बाप नहीं मान लेते, 2-4 बाप नहीं मान लेते, हालांकि होते भी हो, फिर इस बिलफर्ज के साथ तुमने और अंबिया को कैसे मान लिया? ये बिलफर्ज जो लफ्ज है ये मुहालात आलिया के लिए नहीं बोला जाता है। बहरहाल मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये बहस जरा दकीक और थोड़ी सी मुश्किल होगी। आप लोग तो लतीफ़ा वाली तकरीर और खूब उछल कूद वाली तकरीर सुनने के आदी हो चुके हो, लिहाजा इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर। तो देवबंदियों के इमाम व पेशवा ने सरकार के आखिरी नबी होने का इनकार किया, अब नमाजें पढ़ते रहे, तस्बीह हिलाते रहे, माथे पर शामी कबाब बनाते रहे। कुरान कहता तसला नारन हामिया तो सामिन आनिया, मशक्क़तें झेलें और जाएं भड़कती आग में, ये कुछ काम नहीं देगा। असले इख्तिलाफ हमारा और देवबंदियों का कहाँ है? अक़ीदे में। बस यही से तो मैंने बात की। न्याज, फातिहा, दुरूद, सलाम, तीजा, चलिस्मा, दसमा, ये आरा से औलिया, अंगूठे चूमना, क़याम ताज़ीमी
یہ ساری چیزیں یہ فروعی مسائل ہیں. اب بہت سے لوگ نہیں کرتے. کوئی ضروری ہے کرنا. اب جن لوگوں نے ضروری بنا لیا کہ باپ مرا تو 40واں کرنا ہی کرنا ہے, نہیں ملے تو سود کا پیسہ لے کر کروں گا, وہ لوگ گنہگار ہیں. 40واں کر رہے ہو, جتنی طاقت ہے اتنی کرو, غربا کو, مساکین کو, یتامہ کو کھلاؤ. یہ کوئی خوشی کا کھانا ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو لوگ طعام میت کے منتظر رہتے ہیں کہ کب کوئی مرے اور کب مجھے دعوت آئے, طعام الموتى يذيب القلب, میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا. کوئی اچھا کھا. جو لوگ میت کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں ایسے لوگ دیوس ہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی حرکت سے باز آئے, بہرحال وہ جن کا حق ہے ان کو کھلائے. تو یہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ جس بنا پر دیوبندی بریلوی اختلاف ہے. دیوبندی بریلوی اصل اختلاف کی وجہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ ہے. اس میں سے ایک وجہ میں نے بتائی کہ دیوبندی منکرین ختم نبوت ہے. اب یہ خواب و خواہ کا ڈھونگ نہ چلائیں کہ ہم نے پاکستان میں تحریک ختم نبوت چلائی اور یہ چلائی اور وہ چلائی. انگریز چلے گئے, مادر مہربان چلی گئی جس کا دودھ نوش کر کے یہ پلے بڑے, وہ چلی گئی ہندوستان چھوڑ کر. تو آپ تو مسلمانوں کی بولی یہ بولیں گے, لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں کتابیں گواہ ہے, تہذیب الناس گواہ ہے. اور یہ مسئلہ ہم تب تک ان سے گلے نہیں ملیں گے جب تک وہ ان چاروں کفار ارباب پہ لعنت کا طوق ڈال کر اور ان کی کتابوں کو نظر آتش نہ کر لیں, انہیں کافر تسلیم نہ کر لیں. ہم ان سے گلے ملنے کے لیے راضی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق, کسی سے کوئی رشتہ, اس لیے کہ انہیں جانا انہیں مانا, سے کوئی کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. اچھا کوئی سوال وغیرہ ہو تو جمعہ کے بعد ضروری سوال ہو, مسئلہ پوچھنا ہو, امام صاحب کے کمرے میں پوچھ لینا. وما علینا الا البلاغ. درود پاک پڑھیں. اللہم صل کمیٹی کی طرف سے نہیں, اصل ایسا ہے کہ بارش کا موسم ہے اور میں نے وہاں لکھ رکھا تھا میسج میں کہ 1 بجے تک, لہٰذا وقت کی پابندی بھی اچھی بات ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, آپ جیسے صاحب سمجھ شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ باتیں سمجھنی مشکل نہیں ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ مساجد کے ائمہ حضرات جمعہ میں ایسے ایسے موضوع کو وقتاً فوقتاً اٹھایا کریں بجائے سیزنیبل تقریر کرنے کے, تو انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور نوجوان بھی اس سلسلے میں کچھ جذبات کا اظہار کریں, آگے آئیں, دینی کتابوں کا مطالعہ کریں, علماء کرام کے بیانات وغیرہ سنیں. اور بہت سارے لوگ دیہاتوں میں آپ چلے جائیں, دیوبندیت غالب, دیہاتی لوگوں کو سمجھ ہوتی نہیں ہے, بیچارے کھیتی کسانی کرتے ہیں, ان کو کہاں یہ ساری معلومات ہے. وہ چلے جاتے ہیں جماعت میں تو محض اس لیے کہ بڑا اچھا کام ہے, نماز روزے والا کام ہے. میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ان کی دعوت و تبلیغ سے اختلاف نہیں, ان کی دعوت و تبلیغ سے ہمارا کب اختلاف. ہمیں تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو ہمیں تو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ ہم دین کی تبلیغ کریں. پہلے زمانے میں انبیاء تشریف لاتے تھے, وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے, اور ان کے امت کے صرف 2 کام تھے, ایک نبی کی بات ماننا, اس پر عمل کرنا. لیکن امت محمدیہ کے ذمہ اللہ نے 3 کام دیے ہیں, ایک اپنے نبی کی بات ماننا, اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا. ہر مسلمان مبلغ. اب یہ نہیں کہ تبلیغ کرنے کے لیے عالم ہو, باقاعدہ مدرسے کا فاضل ہو تبھی وہ تبلیغ کرے, نہیں. جتنی معلومات آپ کو ہو, جتنی جانکاری آپ کو ہو, اتنی دوسروں تک پہنچائے. اور مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کریں. دیکھو یہ تبلچی کیسے رات دن اپنے باطل دھرم کو پھیلانے کے لیے زور و شور, ایڑی چوٹی کا زور لگاتے, حالانکہ ہیں پورے باطل, ان کے عقائد بھی کفریہ ہیں. اور ان میں تو بہت سارے ایسے ہیں جو چلا چھٹی میں تو چلے گئے, لیکن ابھی بھی ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے علماء تھے کو. یہ ایک بمبئی میں میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا, ہمارے ایک پڑوسی چلے گئے جماعت, کیونکہ جماعتی لوگ ڈھیڑ بہت ہوتے, ایسے مکار کے پیٹ میں کا پانی نہیں ملے تھے. وہ دکان پہ بیٹھا تھا, علیکم السلام وعلیکم السلام, اعلیٰ علیکم مالا علیکم, ان کا سلام بھی تو معلوم ہے, سموسہ گرم سموسہ گرم. تو آئے, بولے بھائی ہمارے ساتھ چلو, جماعت بہت دور سے آئی ہے, امریکہ سے, افریقہ سے, لندن سے, کہاں کہاں سے. بولا بھائی میں نہیں چلتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اللہ کے لیے چلو میرے بھائی, خدا کے لیے چلو, امت بہت گمت کر رہی, امت بہت مشکل میں. اس کے پیر میں گر گیا. تو اب اس کے پاس کچھ رکھا تھا, اس نے مار دیا اس کے سر میں. وہ امیر گیا, ایڈمٹ ہوا, 3 مہینے کے بعد جب ڈسچارج ہوا پھر اس کی دکان پہ, اللہ کے لیے میرے ساتھ بہت مکار ہو. ابھی یہ سوچا یار اس کو میں نے مارا توڑا, پھر بھی یہ میرے ہاتھ پیر جوڑا, چلو ایک بار چل کے دیکھ ہی لیتا ہوں آخر ہے کیا.
اب گیا تو 40 دن تک وہ لوگ کسی کے خلاف کبھی بولتے نہیں، صرف نماز نماز نماز، یہ سیکھو وہ سیکھو، نماز سیکھو، رات میں اٹھیں گے روئیں گے دھوئیں گے۔ اب اس کو لگتا ہے کہ امیر صاحب رات میں 3 بجے اٹھ کر رو رہا، یار یہ کتنا نیک انسان ہے، ارے اس کو رونے کا بھی پیسہ مل رہا، آپ کو کیا بات ہے؟ 40 دن کے بعد اس کو کچھ اچھا لگا، 4 مہینہ گئے، اب صاحب جب آیا تو ماشاءاللہ خوب بہت بڑا ایک دم شامی کباب، اور بالکل دیکھنے میں تھانوی کا روحانی پوتا لگ رہا تھا۔ تو مجھے معلوم پڑا کہ وہ صاحب آئے، بھائی پہلے فرض ہمارا کیا ہے؟ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی بات پہنچاؤ اچھے طریقے سے، یہ ہمارا تو کام ہے۔ میں نے گھر میں کہا اور میاں سب خیریت ہے؟ بولے ہاں خیریت ہے۔ بولے مولانا جب تک تو آپ کے ساتھ تھا تب تک تو مجھے استنجا کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا، دیکھو جماعت میں گیا تو مجھے کتنی معلومات ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میرے گھر تشریف لائیں، آپ سے چند باتیں کریں۔ وہ آئے، آنے کے بعد میں نے ایک کتاب کھولی صفحہ نمبر 15، میں نے کہا ذرا یہ پڑھو، تو پڑھے لکھے آدمی تھے تو پڑھا انہوں نے، اس میں لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کا علم ماننا اگر فلاں کے حساب سے صحیح ہے تو ایسا علم تو بچوں، پاگلوں، جانوروں، درندوں، گزندوں، حیوانات سب کو ہے۔ تو میں نے کہا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جہاں مشکل لفظ تھا میں نے مانی کر دیا سبھی وغیرہ کے۔ میں نے کہا اب بتاؤ کہ یہ جو لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ جیسا علم بچوں، پاگلوں، جانوروں کو ہے، تمہارے حساب سے یہ عبارت کیسی ہے؟ وہ کہنے لگا مولانا یہ کس خبیث نے لکھا، یہ کس خبیث نے لکھا ہے؟ قیامت کیوں نہیں آ جاتی، آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا، زمین کیوں نہیں پھوٹ پڑتی کہ اس کم بخت نے رسول اللہ کی شان میں ایسا لکھا؟ پھر میں نے پہلا وقت پلٹا، میں نے کہا پڑھو ذرا یہ کون کم بخت ہے؟ تو پڑھا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی۔ کہنے لگا مولانا یہ تو بہت بڑے عالم ہماری جماعت کے۔ تو میں نے کہا انہوں نے یہ لکھا؟ تو کہا یہ تو مجھے نہیں بتایا، مجھے تو صرف فضول اعمال بتائی، فضائل اعمال بتائی، یہ تو مجھے نہیں بتایا۔ تو میں نے کہا یہ بتاتے تو تم ان کے بنتے۔ تو بہرحال اللہ نے توفیق دی، وہاں سے جا کے آنے کے بعد بھی وہ پلٹا۔ ان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو کچھ پتا ہوتا نہیں ہوتا، تو ایسے جو لوگ دھیرے دھیرے ان میں جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے جو جا رہے ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ ایسے حشمتی تلوار نکال کے صلح کلی، علا کلی، شفا کلی نہیں، ڈائریکٹ بندر ہندوستان مت بنا کرو، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ پہلا اسٹیپ تو وہی ہے نا، لے کر آؤ۔ بھائی دیکھو یہ علماء دیوبند کی کتابیں، ان کے یہ عقائد ہیں، یہ ان کے نظریات ہیں، حجت قائم کرو۔ بہت سے لوگوں کو حقیقت میں نہیں معلوم، تو سمجھاؤ۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سمجھانے سے، آپ کے بولنے سے، آپ کی زبان کی تاثیر سے اس کے دل کو پلٹ دے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اور جو اپنے ہیں ان پر تو خاص دھیان رکھو، انہیں ٹوٹنے مت دو، پھوٹنے مت دو، جانے مت دو، بات پہ حکم مت لگاؤ، بدگمانی مت کرو، اصل مسئلہ کو پوچھ لیا کرو، حقیقت حال سے واقف ہو جایا کرو۔ بس کھڑا ہوا دیکھ لیا کہ حشمتی تلوار نکال دی اور چلا دیا، ایسے نہیں چلتا ہے۔ پیار، محبت اپنوں سے۔ اب دیکھو ایک آخری بات بتا کے ختم کر دوں، کوئی میری بات کا غلط مطلب نہ نکالے، کیونکہ ایک سے ایک بقرات ہے بھائی اندور کی سرزمین، پڑھے لکھے کچھ نہیں ہے لیکن بقرات ہے۔ اعلیٰ حضرت سے زیادہ دنیا میں اس وقت کسی کے مزاج میں وہابیہ کے لیے شدت ہو سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہو سکتی جتنی شدت اعلیٰ حضرت کے مزاج۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ بیٹھے، الملفوظ شریف کا حوالہ دے رہا ہوں، ایک صاحب ایک وہابی کو لے کر آئے، سڑے ہوئے بدبودار مکروہ تحریمی وہابی لے کر آئے۔ اب صاحب انہوں نے اعلیٰ حضرت سے 14 سوال کیے علم غیب پر، اعلیٰ حضرت نے سب کا تشفی بخش جواب عنایت فرمایا۔ یہ چلے گئے، اللہ کو دل کی دنیا پلٹ گئی۔ آئے دوسرے دن آ کر کہا حضور دامن اقدس میں چھپا لیجیے، غلاموں میں شامل کر لیجیے، آپ کی باتیں میری ساری سمجھ میں آ گئی، مجھے آپ اپنے مریدوں میں، غلاموں میں شامل کر لیجیے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے ایک بات کی، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا ان کی بات بھی باتوں میں بڑی ہوتی ہے۔ کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کی بات باتوں میں بادشاہ ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس وقت ایک بات فرمائی، فرمایا جو کام نرمی سے بنتا ہے وہ گرمی سے نہیں بنتا، اور کل ہی بھگا دیا ہوتا تو آ جاتا۔ تو پہلے یہ اس سے ہاں جو سڑے ہوئے ہیں، بدبودار ہے، گستاخ رسول ہے، وہ ہماری جوتی کے نوک پر، ان سے کیا لینا دینا، ان سے ڈائریکٹ مناظرہ۔ میرے جانے کے بعد اگر مناظرے کی کیفیت بنتی ہو، بات چلتی ہو، حضرت سے آپ رابطہ کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ، ہزار ہو سنتیں پڑھی جائیں۔ خدا سبحان اللہ۔
الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث